بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس چینل پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق نظم جواب شکوہ کی مختلف ویڈیوز میں ہم اس کی تشریح پیش کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں جواب شکوہ کے چھٹے بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ تشریح آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو۔ تو جماعت سال دوم کے طلباء و طالبات کے لیے ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے میں آپ کے سامنے یہ چھٹا بند یہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں اور پھر ہم اس کی آسان تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ویڈیو کی طرف بڑھتے غور سے آپ ویڈیو کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کے لیے یہ بند سیکھنا اور اس کو پڑھنا آسان ہو، پھر آپ اس کی تشریح بھی آسان انداز میں سیکھ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ اوگل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ اوگل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نظم جواب شکوہ کا چھٹا بند ہے۔ آپ نے بند جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، آپ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب ہم اس کی آسان اردو میں سلیس اردو میں اس کی تشریح کریں گے۔ تو شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کی اس شکوے کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، عمل و حرکت سے انسان ترقی کر سکتا ہے، نہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو حالات اور قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور وہ بیکار بیٹھا رہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا، تو جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اب جب کوئی راستے پر چلنے والا راہ گزر مسافر نہ ہو تو راہ کس کو دکھایا جائے؟ جب ایک مسلمان اپنی منزل تک جانے کا راستہ اس کو معلوم نہ ہو تو اللہ پھر اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ شاعر بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں میں خلوص نہیں ہے، کہ مسلمانوں میں چاہنے کے لیے خلوص نہیں، اس لیے ہم اپنے مقام تک، اپنے منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے خلوص، سچائی اور یقینی کامل کے ساتھ کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، بنایا تھا، یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے یہ مسلمان بنے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کو تو باچاہت عطا کر دی گئی ہے، اور جو اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر عمل کے راستے میں کوشش کرتے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حسب قابلیت اور حسب لیاقت تخت و تاج سے نوازتا ہے اور ان کو کامیاب و کامران بنا دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کی۔ تو جو مسلمان یا جو قوم اس طرح کی صلاحیت اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تمام اقوام کے لیے یہ ایک بہترین مثال بنا دیتی ہے اور ان کو ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں یہ نظم جواب شکوہ کے چھٹے بند کی تشریح آپ کو پسند آئے گی، آپ کو صحیح طریقے سے اس کو سیکھیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ طلباء و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس
میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اردو لرننگ پوائنٹ کو، ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور ان دوستوں تک پہنچائیں جن تک یہ نہیں پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس نظم جو ابھیشکوا کے 7ویں بند کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔